السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما، آمین۔ معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، حضرات و خواتین، پریے درشکوں، آج کے اس ہفتہ واری درس کے اندر ہم نماز کے متعلق جو یہ درس مسلسل نماز کے بارے میں چل رہا ہے، اسی سلسلے میں آج کا جو موضوع ہے وہ اوقات نہی ہے، یعنی وہ اوقات جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مختصر طور پہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ ان اوقات میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے سبب والی نماز کے۔ تو آئیے احادیث کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ سب سے پہلی حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ 3 ساعات كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينهانا عن نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا، کہ 3 گھڑیاں ایسی ہیں، 3 وقت ایسے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے اور ان اوقات میں مردوں کو دفن کرنے سے منع کرتے تھے۔ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہوتے ہوئے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تمیل الشمس، اور جس وقت یا زوال کے وقت جب بالکل کھڑی دوپہر جس کو کہا جاتا ہے، سورج بالکل بیچ میں ہو یہاں تک کہ سورج مائل ہو جائے، یعنی بالکل زوال کے وقت جب سورج مائل ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وحین تضیف الشمس للغروب ای تمیل حتی تغرب، اور جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت یہاں تک کہ مکمل طور سے غروب ہو جائے۔ تو اس حدیث کے اندر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 831 نمبر کی حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات بیان فرمائے کہ ان 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ جس وقت سورج طلوع ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، جس وقت سورج بالکل بیچ میں ہو یعنی زوال کے وقت یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے، مائل ہو جائے، اور اسی وقت سورج غروب ہوتے وقت یہاں تک کہ مکمل طور سے غروب ہو جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ دوسری حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، وہ کہتے ہیں شہد عندی رجال مرضیون وارضاهم عندی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ معتبر شخص لوگوں کی گواہی ہے، اور ان میں سے سب سے معتبر شخصیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد ہی کوئی نماز ہے۔ وبعد العصر حتى تغرب، عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج کیا ہو، غروب ہو جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے 2 وقت اور معلوم ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، لیکن ہاں اگر کوئی سبب والی نماز ہے تو پھر ایسی نماز کیا ہے، پڑھنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ عصر کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ عصر کی نماز فرض نماز آپ پڑھ لیا، اب اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ سنت نفل ادا کرے، مسجد میں جا کر بیٹھے نفل پہ نفل ادا کرے، 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ہاں تحیۃ المسجد وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی سبب کی نماز ہے، وہی عصر کی نماز اس کی فوت ہے تو وہ عصر کی فرض نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ کوئی سبب والی نماز ہے تو سبب والی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بغیر سبب کے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی فرض نماز کے بعد کوئی بھی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، لیکن اگر کسی کی فجر کی سنت رہ گئی ہے نہیں پڑھ سکا ہے تو اس کو فجر کی فرض نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے۔
یا اسی طریقے سے فجر کی نماز پڑھ کے نکلا پھر بعد میں داخل ہو رہا ہے، اس کو بیٹھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تو تحیۃ المسجد وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو سبب والی نماز ان اوقات میں پڑھ سکتے ہیں، سبب والی نماز ان اوقات میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بغیر سبب کے کوئی نماز عام نفلی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو ان دو حدیثوں سے کیا معلوم ہوا کہ پانچ اوقات ہم نے یہ جانا کہ جن میں عام نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، جس وقت سورج بالکل زوال پہ ہو یعنی بالکل بیچ میں ہو، اسی طریقے جس وقت سورج کیا ہو، بالکل غروب ہو رہا ہو۔ نمبر 4 عصر کی نماز کے بعد، نمبر 5 فجر کی نماز کے بعد۔ یہ 5 اوقات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز یا عام نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ ان دو حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی بہت ساری وجہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جو غیر مسلمین ہیں، مشرکین ہیں، اسی طریقے سے مجوس ہیں، کوئی شمس کی، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، اسی طریقے سے کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی ڈھلتے ہوئے سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی ڈوبتے ہوئے سورج کی پوجا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں منع فرمایا تاکہ عبادت میں غیروں کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اندر غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بالکل کلی طور پہ منع کر دیا ہے۔ اسی لیے ان اوقات میں آپ دیکھیں گے جو غیر مسلمین ہیں وہ اگتے ہوئے سورج کی، جب سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے تو اس کی پوجا کرتے ہیں، جب سورج ڈوبتا ہے تو اس وقت بھی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں غیروں کی مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی سبب والی نماز ہے جیسے تحیۃ المسجد ہے، یا اسی دن کی کوئی چھوٹی ہوئی نماز اسی وقت پڑھنا ہے، عصر کی نماز پڑھ لیا، اب اس کی ظہر کی نماز رہ گئی تھی تو اس نماز کے بعد پڑھے گا۔ اسی طریقے سے فجر کی سنتیں پہلے ہی پڑھی جاتی ہے فرض نماز سے پہلے، نہیں پڑھ سکا تو فرض نماز کے بعد، جماعت کے بعد اس کو ادا کر سکتا ہے۔ یہ سبب والی نماز ان اوقات میں پڑھنا جائز ہے، لیکن بغیر سبب والی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور میں بیان کر دوں کہ ہمارے بہت سارے احباب جو فجر کی سنت ہوتی ہے وہ جماعت ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ان اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد پڑھنے سے منع کیا ہے۔ بالکل منع کیا ہے۔ عام نفلی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھوٹی ہوئی سنت جو فجر کی سنت ہے وہ اگر چھوٹ گئی ہے، آپ تاخیر سے پہنچے یا مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو رہی ہے، پھر اسی صورت میں آپ اس سنت کو ادا مت کیجیے، فرض ہو رہی ہے آپ پیچھے سنت ادا کر رہے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ آپ جماعت کے اندر شامل ہو جائیے اور اس چھٹی ہوئی سنت کو آپ فرض نماز کے بعد اسی مسجد میں یا اپنے گھر پہ جا کے ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی رخصت موجود ہے صحابہ کرام سے، اس کی دلیلیں موجود ہے، دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر اس روایت موجود ہے۔ تو اس لیے آپ سنت کے خلاف ورزی نہ کیجیے، جماعت کے ہوتے ہوئے آپ سنت ادا نہ کیجیے، اور آپ پہ یہ اعتقاد، یہ گمان کہ نہیں فرض نماز کے بعد سنت ادا ہی نہیں کر سکتے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ نے نصوص کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے سمجھ کر نماز کو سنت کے مطابق ادا کریں۔ تو ان 5 اوقات میں عام نمازیں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، سوائے سبب والی نماز ہے جیسے تحیۃ المسجد وغیرہ ہے، اسی طریقے سے جنازے کی نماز ہے، یا اسی طریقے سے چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں، کوئی چھوٹی ہوئی ظہر کی نماز چھوٹ گئی یا کوئی اور نماز کسی عذر شرعی کی وجہ سے چھوٹی ہوئی ہے تو آدمی اس کو جب وقت ملے، وہی وقت ملا ہے عصر کی نماز کے بعد یا فرض نماز یا فجر کی نماز کے بعد، تو ادا کر سکتا ہے انسان، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو چھوٹی ہوئی نمازیں یا اسی طریقے سے سبب والی نمازیں ان اوقات نہیہ کے اندر، جن اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اب ان 2 حدیثوں سے کئی فائدے ہمیں معلوم ہوئے۔ نمبر 1 کہ فجر کی نماز کے بعد عام نفلی نماز پڑھنا جائز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد ہی عام نفلی نماز جو اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یا نمبر 2 دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی عام نفلی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے، غروب ہو جائے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ جس وقت سورج بالکل بیچ میں ہو، کھڑی دوپہر جس کو کہتے ہیں، سورج بالکل بیچ میں ہو، زوال کا وقت، اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں یہاں تک کہ سورج زائل ہو جائے، مائل ہو جائے، سورج میں ڈھلان ہو جائے۔ نمبر 4 چوتھا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ جو نماز سبب والی ہو وہ تمام نمازیں کیا ہوں، ان اوقات نہی سے مستثنا ہے، یعنی اگر سبب والی نماز ہے، چھوٹی ہوئی نماز ہے، نماز قضا ہے، تحیۃ المسجد ہے، یا اسی طریقے سے اور کوئی نماز ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان اوقات نہی کے اندر، منع کیے ہوئے اوقات کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو یہ آج کے مختصر سے درس میں
ہم نے جاننے کی کوشش کی کن کن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے اور منع ہونے کی وجہ کیا ہے، کیوں منع کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے مختصر طور پہ جاننے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے والا بنا دے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اختلافی مسائل کے اندر قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔